ایک چھوٹے سے گاؤں نورپور میں ایک غریب مگر باہمت نوجوان سلیم اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ سلیم کا باپ ایک بڑھئی تھا جو دن رات محنت کر کے بمشکل 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرتا۔ سلیم بچپن سے ہی غربت کے سائے میں جینا سیکھ چکا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک خواب تھا، وہ اپنی قسمت بدلنا چاہتا تھا۔ سلیم اکثر کہا کرتا، قسمت خود نہیں بنتی، انسان کو اپنی قسمت خود بنانا پڑتی ہے۔ مگر قسمت جیسے اس کا امتحان لینا چاہتی تھی۔ ایک دن گاؤں میں ایک مشہور عامل آیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ قسمت کے بند دروازے کھولنے والا ہے۔ سلیم کے دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ بھی عامل سے ملاقات کرے، شاید اس کی زندگی بدل جائے۔ سلیم ہنسا اور بولا، اگر قسمت کسی تعویذ یا وظیفے سے بدلتی تو دنیا میں کوئی غریب نہ ہوتا۔ اس نے عامل کے پاس جانا مناسب نہ سمجھا اور اپنی محنت جاری رکھی۔ سلیم نے شہر جا کر مزدوری کی۔ وہ دن بھر اینٹیں ڈھوتا اور رات کو پارٹ ٹائم پڑھائی کرتا۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد وہ ایک چھوٹے سے کارخانے میں کلرک بھرتی ہو گیا۔ وہ خود کو خوش قسمت سمجھنے لگا، مگر قسمت نے پھر چکر کاٹا۔ کارخانے کا مالک بدعنوانی کے الزام میں گرفتار ہوا اور تمام ملازمین کو فارغ کر دیا۔ سلیم بے روزگار ہو گیا، اس کی بچت بھی ختم ہونے لگی، شہر میں رہنے کا خرچ بڑھ گیا۔ وہ سوچنے لگا، کیا واقعی قسمت ایک دھوکہ ہے؟ مایوس ہو کر وہ واپس نورپور لوٹا۔ گاؤں کے حالات پہلے سے بھی برے تھے۔ سلیم کے والد بیمار تھے اور دوائیاں بہت مہنگی تھیں۔ ان دنوں سلیم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اکثر سوچتا رہتا کہ آخر اس کی محنت کا صلہ کیوں نہیں ملتا۔ ایک دن گاؤں کے ایک پرانے استاد ماسٹر غفور نے سلیم کو دیکھا اور پاس آ کر بیٹھ گئے۔ سلیم نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ ماسٹر صاحب نے مسکرا کر کہا کہ بیٹا، قسمت کا چکر سمجھنے کے لیے صبر اور بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم جو کچھ آج ہو وہ تمہاری محنت کی بدولت ہے۔ اگر حالات پھر خراب ہوئے ہیں تو یہ بھی قسمت کا ایک چکر ہے جو گھوم کر بدل جائے گا، بس تم ہمت مت ہارو۔ یہ بات سلیم کے دل کو لگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں میں رہ کر ہی کوئی کام شروع کرے گا۔ سلیم نے ایک پرانی سائیکل لی اور سبزی خرید کر گاؤں کے مختلف محلوں میں بیچنا شروع کر دی۔ ابتدا میں لوگ ہنستے تھے، شہری بابو سبزی فروش بن گیا ہے، لیکن سلیم نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ وہ روز صبح جلدی اٹھتا، سبزی منڈی جاتا اور صاف ستھری سبزیاں لاتا۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنے گاہکوں کا اعتماد جیت لیا۔ 1 سال کے اندر اس نے ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ پھر 2 سالوں میں وہ دکان ایک سبزی کے تھوک کے کاروبار میں بدل گئی۔ اب وہ نہ صرف خود کما رہا تھا بلکہ گاؤں کے چند نوجوانوں کو روزگار بھی دے رہا تھا۔ لوگ اب اسے عزت سے سلیم بھائی کہہ کر پکارنے لگے۔ ایک دن وہی عامل نورپور دوبارہ آیا۔ اس بار وہ بیمار اور غمزدہ تھا۔ سلیم نے اسے نہ صرف دوا دی بلکہ اس کے لیے کھانے کا بھی بندوبست کیا۔ عامل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ بیٹا، تم نے تو میری بھی قسمت بدل دی۔ سلیم مسکرا کر بولا، نہیں بابا، قسمت ہم سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے، لیکن اگر انسان خود نہ بدلے تو قسمت بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ قسمت کا چکر کبھی اوپر لے جاتا ہے، کبھی نیچے گرا دیتا ہے، لیکن جو انسان صبر، حوصلے اور مسلسل محنت سے کام لیتا ہے وہ آخرکار کامیابی حاصل کرتا ہے۔ قسمت سے راستہ دکھاتی ہے، منزل تک پہنچنا انسان کی کوشش پر منحصر ہے۔